نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی، اہل حدیث کو وہابی کہنا کیسا ہے؟ آپ نے بھی اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں نظر آتے ہیں، ابھی بھی آپ کی ویڈیوز آتی ہے، اس میں آپ نے وہابی سبطین شاہ لکھا ہے۔ ہاں، میں تو کہتا ہوں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ دیکھیں، میں 10-12 سال تک آلموسٹ ان کے ساتھ ٹالریٹ کرتا رہا، اہل حدیث کے ساتھ۔ جس طرح صحابہ کرام نے، نبی اسلام نے آخری درجے تک کوشش کی کہ جوز اور کرسچنز کو اسلام کی بات سمجھ آ جائے، کیونکہ وہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، پیغمبروں کے ماننے والے ہیں۔ لیکن وہ ہدایت جو یہودیوں کے لیے ڈائریکٹلی تھی، وہ انڈائریکٹلی اوس اور خزرج امیین کے لیے ہدایت کا سبب بنی۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا جن کو یہودی یہ دھمکی لگاتے تھے کہ جب آخری پیغمبر آئیں گے، سورہ بقرہ میں آیا کہ اس نبی کے آنے سے پہلے تم اس کے وسیلے سے اللہ کے حضور فتح مانگا کرتے تھے۔ یہ وسیلہ وہ پاکستان والا نہیں، یعنی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے جلد از جلد اس پیغمبر کو بھیج کے ہم کافروں کے خلاف قتال کر کے ان پہ غلبہ پائیں۔ المستدرک الحاکم میں پوری روایت موجود ہے اس کو سپورٹ ہے۔ اب جب یہ پیغمبر آیا تو تم کافر بن گئے ہو۔ اور اوس اور خزرج جن کو یہ دھمکی لگاتے تھے کہ تم لوگ بڑے جنگجو ہو نا، آج تم سے جیتے ہو، جب آخری نبی آئیں گے نا تو ہم تم پہ غلبہ پائیں گے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اوس اور خزرج نے کہ لگتا ہے یہ وہی پیغمبر ہے کہ اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لائیں ہم ایمان لیں، تو یہودی بجائے ایمان لانے کے وہ الٹا اس پیغمبر کے دشمن بن گئے۔ اور سورہ نساء میں یہاں تک آیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ مشرکین عرب بت پرست مسلمانوں سے بہتر تو وہ ہیں، حالانکہ بت پرست حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے تھے، مسلمان تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ اتنی ضد میں ہے کہ انہوں نے یہ حرکت شروع کر دی۔ یہی حرکت ہمارے ساتھ میرے بھائی اہل حدیث نے کی۔ ہماری توحید اہل حدیث سے بہتر تھی، ان کی توحید پرانے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ کے ساتھ صرف توحید بیان کرنا تھا۔ میں نے تو پرانے بزرگوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا قرآن و سنت اور ان کی کتابوں کی روشنی میں۔ قبر پرستی کے خلاف یہ لوگ بولتے نہیں تھے۔ گنبد خضرا کے اوپر یہ گونگے تھے۔ میں گنبد خضرا کے اوپر بھی امت کو بتایا کہ 650 سال بعد رکھا گیا ہے، یہ غلط ہوا ہے، اس کا رسول اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ صحابہ تابعین سے، ٹھیک ہے، نہ توحید میں وہ ہمارا مقابلہ کرتے تھے، نہ قبر پرستی کے خلاف بولنے میں۔ سنت نماز کے طریقے پہ آ جائیں، ہم نے جس طریقے سے پریکٹیکل نماز کا طریقہ لکھے، کسی اہل حدیث عالم کی ویڈیو نہیں کھلتی، میری کھلتی ہے، پریکٹیکل آف نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف ایک آل امیہ کا دفاع، وہ بھی ایران اور سعودیہ کی ٹسل میں یہ لوگ اتنا آگے چلے گئے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کو رسول اللہ سے بھی بڑا سمجھ لیا۔ ویسے یہ کہتے تھے تو ہی ٹھیک ہو تو باقی چیزیں ٹالریٹ ہو سکتی ہیں۔ اب ان کے لیے انہوں نے پنگے بڑھا لی ہیں قبر پرستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، گستاخان رسول جن کے بابے ہیں ان کے ساتھ ہماری دشمنی میں انہوں نے ریشو پروپورشن کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ تو میرے بھائی قرآن حکیم میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر کسی کا پسند نہیں کرتا مگر جس پہ ظلم ہوا ہو، تو انہوں نے ہم پہ بڑے ظلم کیے۔ ہم نے پھر بھی برائی سے ذکر نہیں کیا۔ برائی سے ذکر یہ ہوتا ہے جو بریلویوں اور دیوبندیوں کے علماء انہیں اہل خبیث کہتے ہیں۔ میں نے کبھی اہل حدیث کو اہل خبیث نہیں کہا، کیونکہ میں انہیں اہل حدیث مانتے ہی نہیں ہوں۔ یہ اہل حدیث منہج کا نام لے کے اسے بدنام کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک فرقہ اہل حدیث ہے۔ وہابی ان کو میں نے اس لیے کہنا شروع کیا کہ میں اہل حدیث کا مبارک نام جو ہمارے ائمہ محدثین نے اہل سنت کا، میں ان کے ساتھ جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب یہ بخاری اور مسلم کی حدیثوں کے منکر بنے، ان کی تعویلات باطل کی انہوں نے، بخاری کی 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی، تو ظاہر ہے کہ میں نے پھر فرنٹ سے تو لیڈ کرنا تھا۔ تو ان کو وہابی پھر اس لیے کہا کہ ان کو پوری دنیا وہابی کہتی ہے، تو پوری دنیا جب ان کو وہابی کہتی ہے اس وقت ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ان کے جلسے یوٹیوب پہ رکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں، یہ اسٹیج سے خود نعرہ لگواتے ہیں، آج تے ہو گئی وہابی وہابی، یعنی وہابیوں کی جے، آپ ہندی زبان میں کہیں تو یہ وہابی خود اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ مجھے یعنی یہ لفظ اچھا نہیں لگتا تھا اس حوالے سے۔ یہ تو کہتے ہیں نہیں وہ وہاب سے نکلا ہے، ہم وہابی ہیں، اللہ والے ہیں، وہ وہاب سے نہیں نکلا ہوا، یہ محمد عبد الوہاب سے نکالا ہوا ہے انہوں نے۔ تو وہ یہ تو ان کو یہ کہتے ہیں، تو یہ وہابی جو ہے نا وہ ان کے سٹیٹس کے اوپر استعمال ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی جب اہل حدیث جن کی پبلک بخاری مسلم خود پڑھ کے حنفیت کو چھوڑ کے اس طرف آئی تھی، اب وہ اہل حدیث علماء یہ کہیں کہ آپ نے بخاری مسلم ڈائریکٹ نہیں پڑھنی، کسی عالم کو نہیں سننا،
تو مجھے بتائیں اگر دوسرے لوگ ان کے علماء کو نہ سنتے تو آج اہل حدیث کی طرف آتے؟ تو اب آپ نے وہی ایٹیچیوڈ ان کا ہماری دعوت کے ساتھ ہوا جو بریلوی دیوبندی اور شیعہ ان کے ساتھ کرتے تھے، وہی حرکت انہوں نے ہمارے ساتھ کی، کیونکہ ان کے پاس علمی دلائل تو ختم ہو گئے تھے۔ تو ابھی تو آپ اللہ کا شکر کریں، میں تو صرف وہابی کہتا ہوں، ان کو تو میں بہت کچھ کہوں جس طریقے سے انہوں نے، کیونکہ وَأَنْتُمْ تم تعلمون، یہ تو جانتے تھے اللہ کا غصہ قرآن حکیم میں یہودیوں کے بنسبت زیادہ ہے کہ تم تو جانتے ہو کہ یہ پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل حدیث کو تو پتا تھا کہ یہ جو قرآن بخاری مسلم کا منہج بیان کر رہا ہے یہ وہی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے میرے اوپر جھوٹے الزامات لگائے، صحابہ کرام کی توہین کا الزام لگایا، میرے کلپس آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹے۔ آج تک کوئی ثابت کرے کہ میں نے کسی کا چھوٹا کلپ کاٹ کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں دیا ہو۔ ہماری دعوت کی حق میں ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے بھی کسی کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہیں کاٹی ہے، اور ان کے باطل ہونے کی دلیل اہل حدیث دیوبند شیعہ اور دیوبند ان کی بریلویوں کی یہ ہے کہ یہ ہمارے آدھے کلپ کاٹتے ہیں، پوری بات ہی نہیں بتاتے کہ میں نے کیا کی تھی۔ تو آپ دیکھ لیں، اور اس کی وجہ سے مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ الٹیمیٹلی لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنا بیوقوف کون ہو سکتا ہے جو یہ بات کرے۔ یہ پاکستان میں اس وقت چند بڑے صحافیوں میں سے ہیں، عمران ریاض خان، یوٹیوب پہ میرے خیال ہے کسی صحافی کی اتنی ویورشپ نہیں ہے، آلموسٹ ان کے میرے خیال 3 ملین تو ہونے والے ہوں گے سبسکرائبر، ویورشپ بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی آپ کا تعارف مجھے نیگیٹیولی ہوا تھا، مجھے چھوٹے چھوٹے کلپ کسی نے دکھائے، میں نے کہا یار اتنا بھی کوئی گیا گزرا ہو سکتا ہے جو اس قسم کی باتیں کرے؟ تو میں تحقیق کروں گا کہ یہ پڑھا لکھا بندہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ جب میں نے کہتے پوری ویڈیوز دیکھنی شروع کی تو الحمدللہ میں 5 وقت نمازی بن گیا، میں نے قرآن حکیم ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میری وائف جو ہے وہ تو پیری فقیری کی لائن میں تھی، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی توحید کی دولت سے نوازا، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ علی بھائی یہ آپ نے میری طرف سے بات ویڈیو میں بیان کرنی ہے، یہ میں کچھ چوری چھپے نہیں بیان کر رہا ہوں، ان کے کہنے میں بیان کر رہا ہوں۔ اور بھی کئی لوگ ہیں وہ منع کر دیتے ہیں کہ آپ نے نہیں کرنی، تو میں نہیں کرتا، ایون اگر میں نے کرنی بھی ہو میں پوچھتا ہوں، تو جو خود کہنا ہے کہ بیان کرے میرے ریفرنس سے تو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو نیگیٹو تعارف ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ گھاس کھاتے ہیں؟ آپ جتنا مرضی نیگیٹو تعارف کروائیں، تو اللہ کا شکر ہے جو سنے گا۔ ہم کہتے ہیں سب کو سنیں، ان کی کہانیاں پکڑی جائیں گی، یہ کہتے ہیں علی کو نہ سنیں، یہی تو حق میں ہونے کی دلیل ہے۔ یہ تو کافر کہتے تھے، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے نا تو مت سنا کرو اور شور مچا دیا کرو، اسی ذریعے سے تم قرآن کی دعوت پہ غالب آ سکتے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کافروں والا حربہ استعمال کریں گے، لیکن سرکار آج تو یہ کام چل نہیں سکتا، آپ کتنا شور کریں گے؟ شور تو اپنی مسجدوں میں کریں گے، کسی کے گھر کی بیٹھک اور اس کے موبائل کے اندر تو آپ کا شور نہیں جا سکتا۔ آپ جو کہیں کہ جی یہ گمراہ لوگوں کی وجہ سے آج کی ینگ جنریشن پریشان، تو میں جواب نہیں دوں گا۔ آپ ہمارے سروں میں جوتیاں ماریں اور ہم پہ ہمارے رونے پہ بندی لگائیں گے، یہ تو ہوگا۔ رکو ذرا، صبر کرو، ابھی تو بہت سی قسطیں باقی ہیں میرے بھائی، اس طرح کرو گے تو پھر یہ کچھ ہوگا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس پہ ظلم ہوا ہے نا وہ کر سکتا ہے، تو انہوں نے تو ہمارے ساتھ ظلم کیا، تو ہم تو ابھی اہل خبیث نہیں انہیں کہتے، اور جن کے ساتھ یہ پینگیں بڑھا رہے ہیں احمد بریلوی نے تو احکام شریعت میں لکھا ہے کہ اہل حدیث دیوبندی شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے تو ان کا ذبیحہ مردار اور حرام رہے گا، اور یہ مرتد یعنی واجب القتل ہے۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، ان کے ساتھ تو یہ ایک تصویر میں پروئے ہوئے ہیں، اور ہمیں آگے باتیں کرتے ہیں تو بھوکتے ہیں۔ اور بولے میرے بھائی میں تو پھر کوئی قسط جانے نہیں دوں گا۔ اور دیکھیں میرا کتنا اعلیٰ ظرف ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر کتنا مشکل وقت آیا ان کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے، لیکن وہ ان انٹینشنلی ہوا۔ میرے پاس تو وہ فل ٹاس تھی، میں چھکا مار سکتا تھا، ان کی زندگی ونریبل کر سکتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ اس معاملے کو ٹھپ کریں، ان کی کلیریفیکیشن آ گئی ہے، ان سے جو سلپ آف ٹنگ جو کچھ بھی ہوا وہ حضرت علی کی توہین میں نہیں، بل وہ غلط جگہ ان سے یہ بات ہو گئی۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے پھر مقدمہ جو ان کو اب وہی جملے وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ آج کل لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں، ان کی زندگی جیرن کر دیتے ہیں، تو کل تک جب تم لوگ مجھے گستاخ صحابہ اور گستاخ اولیاء کہہ رہے تھے اس وقت نہیں شرم آئی کہ میری زندگی ونریبل کر رہے ہو؟ میں چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ کو ایکسپوز کروں تو میں گستاخ ہوں؟ اور جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں وہ رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اگر یہ بات کر دیتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، تو تم اسے عبد القادر جیلانی کی گستاخی شمار کرتے ہو؟
اور دوسری طرف تم ہمیں یہ کہانی کراتے ہو کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بھی ہو, کسی ادنا صحابی کے بھی گھوڑے کی قدموں کی خاک جو اس کے نتنوں میں جا کے بیٹھے اتنی حقیر جگہ پہ, اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو تم ہمیں یہ کہانیاں کراؤ کہ ادنا صحابی کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک اس کو کوئی بزرگ نہیں پہنچ سکتا. تو ہم تو گھوڑے کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو حضرت علی کے ساتھیوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی جوتیوں کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا, ان سے لگی ہوئی خاک کے برابر نہیں. اور تم ہمیں کہو کہ ہم عبد القادر جیلانی کے گستاخ ہیں. تم کوئی کرائٹیریا سیٹ کرو, کوئی علمی بات کرو, اللہ کے بندو, کوئی دین ایمان بناؤ اپنا, کسی بات کے اوپر کھڑے ہو. صرف یہ کہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ جائیں بھاڑ میں, ہمارا کیا لینا دینا لوگوں کے ساتھ, ہم تو اپنے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ادا کریں کہ ابھی ہم پہ وہ وقت نہیں آیا کہ غزوہ بدر و احد میں ایک طرف باپ تھا, دوسری طرف بیٹا تھا, ایک طرف بھتیجا تھا, دوسری طرف چچا کھڑا ہوا تھا. ہم تو صرف علمی اختلاف کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, تلواریں لے کے آپ کے اوپر مسلط نہیں ہوئے. اور جی میٹھی میٹھی بات کریں, جی امت کو جوڑنے کی بات کریں. نبی علیہ السلام نے امت کو جوڑا ہے. انسانیت میں سب سے بڑی تفریق اگر کسی شخص نے پیدا کی ہے نا, تو وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے کہ شیطان کے ماننے والے ایک طرف ہو جاتے ہیں, رحمان کے ماننے والے ایک طرف. یہی تو ابو جہل کا رونا تھا. وہ کہتا تھا کہ محمد کے آنے سے پہلے قریش ایک جماعت تھے, اس نے باپ کو بیٹے سے, بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا, ہماری جمعیت کو اس نے توڑ دیا. یہ ابو جہل کے منصب پہ یہ آپ کے وہ علماء بیٹھے ہیں جو کہہ رہے ہیں جوڑو. کیسے جوڑیں؟ ابو عبیدہ ابن جرح اور اس کا باپ جرح, یہ دونوں ایک جگہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ گستاخ رسول ہے, ایک عاشق رسول ہے, یہ دونوں کیسے ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ تو ہوگا میرے بھائی, جب بھی نبی الاسلام کی دعوت اٹھے گی تو مخالفین اسی طریقے سے آئیں گے. یہ جھوٹے ہو کے اتنے کانفیڈنٹ ہیں, تو ہم سچے ہو کے کیوں نہ کانفیڈنٹ ہوں؟ ہمیں کسی کے اوپر نہیں, جو کر سکتا ہے کر لے. جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا, جو کوئی کر سکتے ہو نا تم کر لو, مجھے ان جھوٹے معبودوں سے جو ڈراتے ہو جو مرضی کر لو. تمہارے معبود اس قابل ہوتے ہیں نا تو جو آج کی جو ینگ جنریشن تمہاری چینج ہو رہی ہے ان کو روک لیتے. یوٹیوب سے نبی الاسلام کی گستاخانہ ویڈیو جو ان کے خلاف چڑھی ہیں وہ ڈیلیٹ کروا لیتے. میں اپنے لیے بات کرتا ہوں, میری بزرگی پہ لعنت اگر میں نگاہ مار کے کچھ کر سکوں اور میں یہ کام نہ کر سکوں. ہمیں آپ لوگ یہ کہانیاں کڑاتے رہے جی امت مر جائے. امام مالک کہتے ہیں امت کیوں مرے, پہلے وہ بابے کیوں نہ مرے جن کی ڈیوٹیاں ہیں. انہوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا, انہوں نے نہیں یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرانی. امت کیوں فراز سے بدلہ لے, بابے کیوں نہیں, غوث قطب ابدال کدھر چلے گئے ہیں, یہ کیوں نہ مر جائیں پہلے جن کی ڈیوٹیاں ہیں. امت تو بیچاری غریب ہے, وہ کیا کرے گی؟ ان کی کہانیاں کس دن کام آنی ہے کہ جناب نگاہ ماری تو آگ لگا دی, نگاہ ماری تو جناب یہ کر دیا. نیکسٹ.